اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ ولادت با سعادت صدیقہ کونین سیدہ دو عالم سیدۃ النساء العالمین اسوہ طیبہ الہی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ تمام مخدرات اسلام، تمام نساء اسلام و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے، اور یہی میلاد و یہ یوم باسعادت، یوم مسعود جو صدیقہ کونین کہ وجود مبارک سے منسوب ہے، وہ منور ہے، یوم خواتین بھی ہے، یوم تکریم خواتین، یوم تعظیم خواتین، یوم احترام خواتین کا۔ آپ تمام خواتین اسلام و خواتین پیروئے حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو آپ کا یہ روز و یہ یوم مبارکباد عرض ہے، اور ایسے ہی یہ یوم مبارک جو بی یہ دو عالم کے نام مقدس سے منور ہے، آپ کی ولادت با سعادت سے منسوب ہے۔ یہ دن 20 جمادی الثانی یوم عظمت مادر ہے۔ آج یوم مادر ہے، وہ دن جس میں ماں کے مقدس رتبے کی تعظیم و تکریم کے لیے بزرگان دین نے منسوب و موسوم کیا ہے۔ تمام پاکیزہ مائیں، تمام زحمت کش مائیں و بالخصوص وہ مائیں جو پیروئے حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، انہیں یہ یوم خصوصیت کے ساتھ مبارکباد عرض ہے۔ اور اسی طرح یہ یوم مسعود، یوم مبارک تمام ملت پاکستان کے لیے ایک اور حیثیت بھی رکھتا ہے، اور وہ یوم تاسیس، سالانہ یوم تاسیس ہے اس مرکز علم و حکمت و تربیت کا، جامعہ ام الکتاب، حوزہ علمیہ جامعہ ام الکتاب، جو مخصوص ہے خواتین کے لیے۔ جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہیں، اسی روز مسعود اس کا افتتاح ہوا، آغاز ہوا، اور آج آپ دوبارہ اس میں مخدرات اسلام تشریف فرما ہیں۔ یہ یوم بھی یوم تاسیس جامعہ ام الکتاب، آپ تمام نساء اسلام و بالخصوص طالبات جامعہ ام الکتاب، معلمات جامعہ ام الکتاب اور معاونات جامعہ ام الکتاب اور تمام
امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ عموماً یہ ایام جو معصومین علیہم السلام کی ولادت یا شہادت سے منسوب ہیں، سال بھر میں آتے ہیں اور ہم مرسوم طریقے سے رسومات کے ساتھ ان ایام کو گزار دیتے ہیں۔ ولادت کے ایام کو جشن، رسم جشن بجا لاتے ہیں، اور ایام شہادت معصومین علیہم السلام کو رسم عزا۔ لیکن یہ ایام اللہ ہیں، جس یوم حجت خدا اسوہ الہی دنیا میں آئیں، یا جس یوم اس دنیا سے رخصت ہوں، اٹھ جائیں شہادت کے ذریعے یا وفات کے ذریعے، یہ ایام اللہ ہیں۔ ایام اللہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ امت کو، ملت کو اور لوگوں کو ایام اللہ کی یاد دہانی کراؤ۔ مومنین کو بالخصوص ایام اللہ یاد دلاؤ کہ ایام اللہ مومنین کو فائدہ دیتے ہیں۔ یہ ذکر، تذکرہ ایام اللہ کا مومنین کے لیے نافع ہے، اور اگر یہ ایام اللہ نہ ہو تو مومنین کے لیے ضرر ہے، خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ ایام اللہ کے مختلف مصادیق ہیں، لیکن ان میں ایک نمایاں مصداق ایام ولادت با سعادت معصومین علیہم السلام اور ایام شہادت و سوگ ہیں۔ رسومات جو کسی نسل سے شروع ہوئیں کہ ان ایام کو جشن ہو یا سوگ ہو، ان کو برقرار کرنے کا، منعقد کرنے کا مرسوم طریقہ رائج ہوا ہے، اور آنے والی نسلوں نے اسی مرسوم طریقہ کار کو اپنایا ہے، اور رسومات سے یہ ایام گزر جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ایام اللہ کا جو فلسفہ ذکر فرماتا ہے اور فائدہ و نفع، وہ حاصل نہیں ہوا اگر یہ ایام اللہ قرآنی حکمت اور قرآنی فلسفہ کے ساتھ برگزار ہوتے۔ عاشوراء یوم اللہ ہے، 13 رجب یوم اللہ ہے، 17 ربیع الاول یوم اللہ ہے، 28 صفر یوم اللہ ہے، شعبان یوم اللہ ہے اس کے اندر۔ اگر یہ ایام اللہ قرآنی حکمت اور قرآنی ہدایت اور قرآنی معیار کے مطابق ہر قوم کے اندر زندہ ہوتے، ان کا تذکرہ ہوتا، ان کا ذکر ہوتا، اور ان ایام اللہ کو احیاء کیا ہوا ہوتا، تو قرآن فرماتا ہے کہ فَإِنَّهَا تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے بہت نافع ہوتا، مومنین کو بہت فائدہ ملتا۔ قرآنی حکمت و قرآنی معیار کے ساتھ ایام اللہ کی برپائی کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں جس ہستی سے منسوب ہیں یہ ایام، وہ اللہ کی نشانی ہے وہ ہستی، اور اس ہستی کا روز ولادت یوم اللہ ہے۔ اللہ نے اس دن کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ یہ میرا دن ہے۔ ویسے تو ہر دن اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق ہونے کے ناطے ہر دن اور ہر وقت اللہ کا ہے، چونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن کچھ ایام کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے دن ہیں، یہ ایام میرے ہیں، اس لیے کہ ان ایام کے اندر اللہ کی تجلی ہوئی ہے، اللہ کی ذات کا جلوہ ظاہر ہوا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے، خداوند تبارک و تعالی نے
حکم دیا موسیٰ کو کہ آپ اس ملاقات کے لیے، لقاء کے لیے میقات پہ آئیں۔ میقات جہاں پر ملاقات کے لیے جگہ طے کی جاتی ہے، جیسے حج کی میقات ہے جہاں مومنین مشرف ہوتے ہیں حرم خدا میں، اور وہ دروازہ جہاں سے حرم میں داخل ہوتے ہیں اسے میقات کہا جاتا ہے۔ میقات وقت ملاقات اور جائے ملاقات، ان دونوں کو میقات کہا جاتا ہے عربی میں اور قرآن کریم کی زبان میں۔ یہ میقات ہے، جائے ملاقات ہے مومن عبد اور رب کی، یا وقت ملاقات ہے عبد اور رب کا۔ حضرت موسیٰ کی میقات خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، ایک جا، ایک نقطہ، ایک پہاڑی کے اوپر، طور کے اوپر، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، اور وہاں پر نور خدا متجلی ہوا۔ جس نقطے پر یوم نور خدا متجلی ہو، وہ نقطہ، وہ بیت اللہ ہے، وہ ارض اللہ ہے، اور جس وقت میں اللہ کی تجلی ہو وہ یوم اللہ ہے، وہ وقت یوم خدا ہے، خاص حیثیت و اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے نافع ہے، مومنین کے لیے مفید ترین وقت ہے جس میں اللہ کا جلوہ ہوا ہے۔ 20 جمادی الثانی یہ بھی ایام اللہ میں سے ہے اور عظیم ایام اللہ میں سے ہے، اور اس کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ اس روز اللہ کی تجلی، جلوہ خدا اس ہستی کی صورت میں ہوا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی نشانی زمین پر ظاہر ہوئی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کو کہ اے نبی، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ بھی نہ آتے۔ وہ ہستی، وہ مقدس ہستی، وہ ارجمند ہستی، وہ نشانی اللہ کی، آیت اللہ الکبریٰ، آیت اللہ العظمیٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی، جس کے وجود کے اندر الہی اسرار ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں، وہ ہستی اس روز دنیا پہ تشریف لائیں، جن کے تشریف لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلبی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ فاطمہ قرۃ قلب الرسول و قرۃ عین الرسول، قرت ٹھنڈک کو کہتے ہیں، اولاد قرۃ العین ہیں، چونکہ ماں باپ جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اولاد کو دیکھ کر۔ لیکن جب یہ بی بی دو عالم دنیا میں تشریف لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور چشم مبارک کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور جب تک رسول اللہ تشریف فرما تھے، جناب سیدہ پہ جب نگاہ پڑتی، رسول اللہ یہی احساس اپنا ظاہر کرتے، لوگوں کے سامنے بھی چھپاتے بھی نہیں۔ وہ ٹھنڈک جو خوشی کے نتیجے میں محسوس ہوتی تھی، اور وہ ٹھنڈک قلبی، دل کی ٹھنڈک جو اس کوثر الہی کو دیکھنے سے رسول اللہ کے اندر محسوس ہوتی، رسول اللہ اسے چھپاتے نہیں تھے۔ اگر ملائے عام میں، مجمع عام میں بی بی کم سنی میں آ جاتی، رسول اللہ سب کے سامنے قیام فرماتے، اٹھتے، تعظیم فاطمہ کے لیے، بائی کی بیٹی تھی، بیٹیوں کی تعظیم کے لیے ماں باپ نہیں اٹھتے، لیکن سیدہ چونکہ اللہ کی نشانی ہے اور وہ حکمت رسول اللہ کو وجود مبارک سیدہ میں نظر آ رہی ہے، اس لیے رسول اللہ تعظیم کرتے، تکریم کرتے، اور امت کو متوجہ کرتے
کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا عظیم نعمت اہل زمین کو جناب سیدہ کی صورت میں عطا فرمائی ہے. آپ بیٹھ جاؤ. یہ کیا عظیم نعمت اللہ نے اس نورانی ہستی کی صورت میں اہل زمین کو عطا فرمائی ہے. کم از کم احساس امت کا اگر معرفت ہو حضرت سیدہ کی تو نام سیدہ سے بھی وہی ٹھنڈک مومنین کے دلوں میں اور مومنات کے دلوں میں پیدا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نورانی میں پیدا ہوتی تھی. جناب سیدہ اس عالم ہستی میں تشریف لائیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس بی بی کے وجود میں اسرار پاکیزہ ودیت فرمائے، سر مستودع وجود حضرت سیدہ کے اندر ہے جو آپ دعاؤں میں واسطے کے طور پر پیش کرتے ہیں بارگاہ خدا میں. جب جناب سیدہ کا واسطہ و توسل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، کہ خدایا واسطہ ہے تجھے اس بی بی کا اور اس بی بی کے اندر اس سر و راز کا جو تو نے ودیت فرمایا ہے، امانت رکھا ہے، اس راز کا واسطہ ہے تجھے کہ میں اے پروردگار تیری بارگاہ سے دعا طلب کر رہی ہوں اس سر مستودع کا واسطہ دے کر. وہ سر مستودع ودیت کیا ہوا راز وجود نورانی حضرت سیدہ کے اندر خدا نے مقرر فرمایا ہے. وہ سر، وہ راز، وہ کشف کیا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے اگر ہمت کریں، اگر کوشش کریں، اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوار لیں، اگر پاکیزہ ہو جائیں. چونکہ پاکیزہ راز قرآن کا ایک فارمولہ ہے، قرآن کا ایک قانون ہے عمومی جس میں کسی قسم کی استثناء نہیں ہے، اور وہ قانون یہ ہے الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. پاکیزہ چیزیں پاکیزہ انسانوں کے لیے ہیں اور خبیث امور خبیث لوگوں کے لیے ہیں. جن چیزوں کے اندر خباثت ہے وہ خبیث روحوں کے اندر ہوں گی، خبیث ذہنوں کے اندر ہوں گی. پلید افکار پلید ذہنوں میں ہوں گے، پلید منصوبے پلید دلوں میں ہوں گے. لیکن پاکیزہ افکار، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ فیصلے، پاکیزہ اقدامات، پاکیزہ ارادے، پاکیزہ عزم، یہ پاکیزہ دلوں کے اندر خدا ڈالے گا. وہ سر مستودع اس طیبہ حسنہ و نورانی کے اندر خدا نے ڈالا ہے. یہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. جناب سیدہ مظہر پاکیزگی ہیں زمین کے اوپر، منبع پاکیزگی ہیں اس زمین کے اوپر. راز ودیت شدہ وجود نورانی حضرت سیدہ میں موجود ہے، لیکن پاکیزہ لوگ اس راز کے قریب ہو سکتے ہیں. جس طرح قرآن پاک ہے، کتاب خدا پاک ہے، کلام الہی پاک ہے. پاک انسان جن کا دماغ پاک ہو، جن کا ذہن پاک ہو، جن کی زندگیاں پاک ہوں، جن کے وجود پاک ہوں، جنہوں نے ناپاک نہ کیا ہو کسی عمل سے، اقدام سے، گناہ سے، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو ناپاک نہ کیا ہو. یہ جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو قرآن پاک اپنی پاک تعلیم و نورانیت ان پاک نگاہوں اور دلوں میں منتقل کر دیتا ہے. لیکن ناپاک اگر حافظ بھی ہو جائیں، ناپاک اگر قاری بھی ہو جائیں، ناپاک اگر مفسر بھی ہو جائیں، ناپاک اگر عالم بھی ہو جائیں، قرآن ایک اپنے نقطے کے برابر ہدایت بھی ان کے دلوں کے اندر منتقل نہیں کرتا. چونکہ قرآن ہی کا قانون ہے الطیبات للطیبین
پاکیزہ تعلیمات پاکیزہ انسانوں کے لیے ہیں، پاکیزہ ظرف کے لیے ہیں، پاکیزہ شخصیتوں کے لیے ہیں۔ مخدرات دین و نساء اسلام، آپ وہ سر مستودع، وہ راز ودیعت شدہ جناب سیدہ کے وجود کے اندر پا سکتی ہیں۔ اگرچہ تعظیم کے طور پر، عظمت کے طور پر، تحسین کے طور پر سب سے بڑی تعظیم تعجیز ہے۔ تعجیز سے مراد یعنی اظہار عجز و ناتوانی کرنا، ہمیشہ منکسر رہیں، عاجزی اپنے اندر پیدا کریں، غرور و تکبر اپنے اندر پیدا نہ کریں، بڑی ڈینگیں نہ ماریں، بڑے دعوے نہ کریں۔ اگر انکسار آپ کے وجود کے اندر ہو، تواضع آپ کے وجود کے اندر ہو، عاجزی آپ کے وجود کے اندر ہو، خدا کی حکمتیں اس دل کے اندر آئیں گی جس دل کے اندر عاجزی موجود ہے۔ جو دل مغرور ہے پاکیزہ نہیں ہے، مغرور دل میں غرور ہوتا ہے، مغرور دل میں ہدایت نہیں اترتی، غرور دل کو تنگ کر دیتا ہے، تکبر دل کو تنگ کر دیتا ہے، انانیت دل کی ظرفیت اور گنجائش کو تنگ کر دیتی ہے۔ انا غبارہ ہے، پھولتا جاتا ہے دل کے اندر، اور دل کی ساری گنجائش کو یہ غبارہ انا کا، میں کا گھیر لیتا ہے، اور اس کے اندر خدا کوئی ہدایت نہیں ڈالتا، ہدایت جا ہی نہیں سکتی۔ انا کو دل سے نکالو تاکہ دل کی گنجائش بڑی ہو جائے، دل کی ظرفیت اور دل کی فضا کھل جائے ہدایت کے لیے، اور اس وقت خدا پاکیزہ امور آپ کے دلوں کے اندر منتقل کر دے گا۔ اور ان پاکیزہ امور میں سے ایک یہ سر ہے مستودع، راز ہے ودیعت شدہ، اللہ کا راز اس بی بی دو عالم کی ہستی کے اندر، کردار کے اندر، سیرت کے اندر، شخصیت کے اندر ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو زمین پہ بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے ہمارے لیے، یہ نور الہی اس لیے آئے ہیں تاکہ روشنی ہمیں ملے، راستہ ہمیں دکھائیں۔ زمین پہ خدا نے ان کو اتارا، اس لیے نہیں اتارا کہ ان پہ مصیبتیں ٹوٹیں، ان پہ ظلم ہوں، ان پہ ستم ہوں، اور ان کے ظلم و ستم کو دوسرے یاد کریں قصوں کے طور پر۔ نہ، یہ نہیں تھا مقصد کہ ان پر ظلم ہو اور دوسرے اس ظلم کو فقط یاد کرتے رہیں، بلکہ ان کے زمین پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ زمین ظلمت کدہ ہے، تاریک ہے، اندھیرا ہے، سیاہی ہے زمین کے اوپر، اور اس کو نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور اللہ کی ولایت کا اثر یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے اس ظلمت میں، اندھیرے میں، تاریکی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کے نور میں لانا ہے۔ اور اللہ نے یہ اہتمام، چراغ مصابیح خدا کے معصومین انبیاء کرام اور یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں میں ایک خصوصی نورانیت و چراغ ان ہستیوں کے ہیں جو آپ کی سنخ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی نساء میں سے ہیں، خواتین میں سے ہیں۔ حضرت مریم مقدس علیہ السلام وہ پاکیزہ نورانی ہستی ہے، شخصیت کہ جس کے نور سے انبیاء نے استفادہ کیا ہے، اقتباس کیا ہے۔ انبیاء نے حضرت مریم کے نور سے ہدایت پائی ہے، انبیاء نے نور مریم سے راستہ ڈھونڈا ہے، نبیوں نے نور مریم سے راز پایا ہے۔ ایک راز تھا نہفتہ، پنہان، ودیعت شدہ، امانت گزاشتہ شدہ وجود مبارک مریم کے اندر، مریم قدیسہ، مریم نفیسہ، مریم الہیہ، مریم طیبہ، مریم پاکیزہ، ایک راز کی حامل یہ بی بی، پاک و پاکیزہ، ماحول پاکیزہ، ماں باپ پاکیزہ، مربی معلم پاکیزہ، اور اس پاکی کے ماحول میں، پاکیزگی کے ماحول میں یہ اسوہ جب
پنپتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ابھی نوجوانی میں ہے، بچپن میں ہے، اور بچپن میں خداوند تبارک و تعالی نے مریم کے اوپر اپنی عنایات خاصہ نازل کی ہیں، مریم قدیسہ کے اوپر، اور مربی نبی ہیں، معلم نبی ہیں۔ معلم جب اپنی شاگردہ کے پاس جو چھوٹی سی عمر میں ہے، ابھی شاید بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچی مریم، اور اس وقت محراب میں بیٹھی ہوئی عبادت میں مصروف ہیں، یہ قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، جب مریم اس معبد میں بیٹھی ہوئی عبادت میں مصروف ہیں، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ کی طرف سے کفالت سونپی گئی، کفیل بنایا گیا مریم کا، معلم، مربی، کفیل، سرپرست اللہ نے مقرر کیا مریم کے لیے۔ یہ سرپرست پڑھاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، تربیت بھی کرتا ہے، اور حضرت مریم کی مادی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، کھانا لباس بھی لا کے دیتے ہیں۔ جب زکریا کھانا لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں محراب میں پاکیزہ کھانا، ایسا کھانا جو حضرت زکریا نے عمر بھر میں ایسی مہک اور خوشبو محسوس نہیں کی تھی، لمس نہیں کی تھی، ان کے شامت تک نہیں پہنچی تھی۔ جب اس کو محسوس کیا تو فوراً مریم سے پوچھا، اے بی بی یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بی بی نے جواب دیا، حضرت مریم قدیسہ نے جواب دیا کہ اے جناب زکریا، یہ میرے رب کی طرف سے عطیہ آیا ہے، یہ میرے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اور حضرت زکریا حیرت میں غرق ہو کر تعجب کے ساتھ اس کم سن اسوا کو، نورانی وجود کو دیکھ کر پوچھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور مریم جواب کیا دیتی ہیں؟ یہ نہیں کہا میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ مجھ سے متاثر ہو کر دیا گیا ہے، فرمایا یہ فضل خدا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دے دیتا ہے، اور کسی کو خدا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک زکریا مریم کو پڑھا رہے تھے، اب آج مریم نے زکریا کو پڑھایا۔ زکریا کو کیا پڑھایا؟ زکریا بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، جناب زکریا اولاد نہیں تھی، اور ان کی خاتون، ان کی زوجہ بانجھ تھی، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی، نازا تھی، اور بوڑھی بھی ہو چکی تھی۔ اور اس وقت حضرت زکریا کے دل میں اولاد کی خواہش، وارث کی خواہش پیدا ہوئی، اور لیکن امید نہیں تھی کہ اس بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی۔ اس پاکیزہ نورانی نے نبی کو راستہ دکھایا کہ نا امید اس عمر میں اور اس وقت بھی مت ہو، اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ اسی وقت زکریا محراب سے یہ جواب سن کر شہر سے باہر ایک کھلی جگہ آسمان کے نیچے جا کر پہنچ کے بیٹھے، دو زانو دست پہ دعا ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار، اے مریم پہ عنایات نازل کرنے والے، اے مریم کو یہ پاکیزہ مقام عطا کرنے والے، میں بھی تیرا بندہ عاجز ہوں، میں بھی آرزو رکھتا ہوں، تو صاحب فضل ہے، تو فضل ما یشا رکھتا ہے، اور میں بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، اے پروردگار کیا ہو سکتا ہے کہ تو مجھے بھی اس فضل سے نواز دے۔ فوراً آواز آئی کہ زکریا تیری آواز، تیری دعا، تیری پکار سن لی گئی ہے، اور تجھے اولاد عطا ہوگی، وہ اولاد ایسی جو بے نظیر اور منفرد ہوگی، اس طرح کی اولاد جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، ایسی پاکیزہ اولاد، اور وہ ایک نبی دیگر، ایک مجاہد دیگر حضرت یحییٰ زکریا سے پیدا ہوئے۔ بشارت پائی، زکریا کو یقین نہیں آ رہا، علامت مانگی، اللہ نے نشانی بتائی، یہ سب کچھ ایک بی بی سے نقطہ آغاز ہو رہا ہے۔ نساء اسلام عزیزان، آپ توجہ فرمائیں کہ خداوند تبارک و تعالی سے اگر قریب ہو جائیں اور ان اسووں کے ذریعے سے قریب ہو جائیں، نبیوں نے اگر فیض پایا ہے ان مقدس ہستیوں سے، حضرت یحییٰ کا عطیہ مریم کی دعا سے نکلتا ہے اور سیرت مریم سے نکلتا ہے،
اور زکریا جیسا معلم متاثر ہوتے ہیں تو حضرت سیدہ فخر مریم ہیں، سیدہ مریم ہیں، بالاتر از مریم ہیں۔ اگر مریم کی نورانیت سے نبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فاطمہ کے وجود مقدس سے پاکستان کی خواتین کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتی؟ ملت پاکستان کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتی؟ ملت پاکستان مایوسیوں سے کیوں نہیں نکل سکتی؟ ملت پاکستان نا امیدیوں کا طلسم کیوں نہیں توڑ سکتی؟ توڑ سکتی ہے، اس لیے کہ خدا نے یہ ہستیاں اس لیے مقرر فرمائی ہیں اگر قریب ہوں، قرب پیدا کریں، جناب سیدہ کے قرب پیدا کریں۔ قرب پاکیزہ کا پاکیزہ سے ہوتا ہے، قرآن کا قانون ہے، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین۔ خبیث و پلید پلیدوں کے قریب ہوں گے، پاک و پاکیزہ پاکیزہ لوگوں کے قریب ہوں گے۔ اپنی زندگی میں پاکیزگی لائیں، اپنے ماحول میں پاکیزگی لائیں، اپنے تمام امور میں پاکیزگی لائیں تاکہ اس پاک بی بی کے قریب ہو سکیں۔ اور جب اس اسوہ حسنہ کے قریب ہو جائیں گے، زکریا ہر روز جا کر مریم کو دیکھتے تھے، مریم کا مشاہدہ کرتے تھے، لیکن راز مریم ایک دن زکریا کو مریم کے اندر نظر آیا۔ مریم کا ظاہری پیکر ہر روز دیکھتے تھے، لیکن سر مستودع وہ ایک دفعہ نظر آیا، اور ایک دفعہ دیکھنے سے حضرت زکریا اپنی مراد کو پہنچ گئے، وہ ناممکن ممکن ہو گیا۔ مخدرات اسلام اگر حضرت سیدہ کی بارگاہ میں شرف یاب ہوں، آپ شرف یاب ہو سکتی ہیں، آپ کا قرب زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں طہارت و پاکیزگی کو اپنائیں، آپ بی بی کے قریب ہو سکتی ہیں۔ جب آپ بی بی کے قریب ہوں گی تو اس وجود نورانی سے ناممکن کو ممکن بنا دیا جائے گا۔ بانج ماں باپ سے اولاد پیدا ہونا ناممکن ہے، لیکن جب نور مریم سے تجلی لی جاتی ہے، جب نور مریم سے امید پھوٹتی ہے، اور جب ایک بابصیرت نبی قریب ہوتا ہے مریم کے، تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس ملک و مملکت کے اندر مایوس ترین طبقات میں ہم شمار ہوتے ہیں، نا امید ترین قوم میں ہم شمار ہوتے ہیں، جنہیں اپنے مستقبل کے بارے میں امید نہیں، اپنی نسلوں کے بارے میں امید نہیں۔ مایوسیوں نے ہمارے اوپر سایہ ڈالا ہوا ہے، ظلمت یاس اور ظلمت نا امیدی میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے اقدامات ایسے ہیں جو تاریکیوں میں اٹھائے جاتے ہیں، روشنی سے گویا مایوس ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے منبع نور آپ کو عطا کیا ہے، اور وہ یہ بی بی دو عالم ہیں۔ اس بی بی دو عالم سے ائمہ اطہار فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر حجت ہیں اللہ کی طرف سے، اور فاطمہ ائمہ پر، معصومین پر حجت ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ راز اس بی بی دو عالم سے پایا۔ قریب ہو اگر، نزدیک ہو اگر، اس بی بی کے فیض سے سارا جہان بہرہ مند ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ آج ملت پاکستان کو ضرورت ہے، تمام ملت پاکستان کو، شیعہ ہو یا سنی ہو، ان سب کو ضرورت ہے اس بی بی دو عالم کے اسوہ سے۔ آج پلید عورتوں نے پاکستان کی تہذیب کے اوپر اپنا سایہ ڈالا ہوا ہے۔ پلید عورتیں میڈیا کے ذریعے اسوہ بن گئی ہیں، نمونہ بن گئی ہیں، رول ماڈل بن گئی ہیں، اور ہماری پاکیزہ گھرانوں کی ہر خاتون کو پلید عورتوں نے اپنے کردار سے متاثر کیا ہوا ہے۔ یہ پلید عورتیں، خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں جو میڈیا کی مدد سے اور مختلف ذریعوں سے مشہور ہو کر اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان کو ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یہ پلید عورتیں ہماری نورانی پاکیزہ خواتین کو سکھاتی ہیں لباس کیسا ہونا چاہیے۔ آیا پلید عورت بتائے آج کی خاتون کو لباس کیسا پہننا چاہیے؟ آیا یہ پلید عورتیں بتائیں کہ خواتین کو کیسے زندگی بتانی چاہیے؟ آیا یہ پلید عورتیں اس قابل ہیں کہ مومن عورتیں دن بھر بیٹھ کر ان کا ماڈل سیکھیں اور ان سے اسوہ لیں اور ان سے اقتباس زندگی کا لے کر اور اپنی زندگیاں اس طرح سے تعین کریں؟
یہ ظلمت یہ ختم ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس یہ پاکیزہ ہستی موجود ہے، جب آپ کے پاس یہ منبع نور موجود ہے، وہ منبع نور کا جس سے نبی نورانیت لے سکتے ہیں، ہم آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ اگر ہم چھوڑیں، خبیث نظام سے تعلق توڑیں، خبیث اسووں سے تعلق توڑیں، خبیث نمونے ترک کریں، خبیث راہوں سے رخ موڑیں اور اظہار بیزاری کریں اور پاکیزگی کی طرف آئیں، طہارت کی طرف آئیں، تو یہ اسوہ مطہرہ، یہ طیبہ و طاہرہ، اللہ نے اس کے لیے یہ روشنی کا منارہ، یہ روشنی کا آسمان و کہکشاں خدا نے بنائی ہے تاکہ اس کے نور کے سائے میں زندگی بسر کریں. یہ کام ہونا ہے، ضرور ہو، ورنہ پاکستان کی ناممکنات میں اضافہ ہوتا جائے گا، ممکن بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اس وقت ہم ملت جنہوں نے سیاست سیکھی خبیث لوگوں سے، جنہوں نے مملکت داری سیکھی خبیث لوگوں سے، آج کے مغربی نظام خبیث نظام ہے، اس خبیث نظام سے سیاست لی، خبیث نظام سے مملکت کا نظام لیا، خبیث نظام سے تعلیم کا نظام لیا. آپ کا تعلیم کا نظام کہاں سے آیا؟ کس منبع نے بنایا؟ آیا مریم، حضرت مریم کی نورانیت سے کسی زکریا نے بیٹھ کر یہ تعلیم کا نظام بنایا ہے، یا برطانیہ سے اور مغربی ممالک سے یہ تعلیم کا نظام آپ کے ملک میں ٹھونسا گیا ہے اور آپ اپنے پاکیزہ بچوں کو اس کے حوالے کر رہی ہیں؟ جب نظام تعلیم خبیث ہے اور ہم اپنی اولادوں کو اس خبیث نظام تعلیم کے سپرد کر رہے ہیں تو پھر ممکن بھی ناممکن ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ناممکنات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ناممکنات کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ کام جو مٹھی بھر لوگ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق فئہ قلیلہ، ایک گروہ، ایک کم و چھوٹا گروہ جو کچھ کر سکتا ہے، پاکستان کے کروڑوں لوگ بیٹھ کر بھی اسے ناممکن سمجھ رہے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے یہ تو چھوٹے سے گروہ کا کام ہے. یہ چھوٹا گروہ بھی اگر اللہ پہ ایمان رکھتا ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ناممکن نظر آتا ہے. آپ توجہ فرمائیں، اس وقت پیروان امامت، منسوبین امامت، جو امامت کے مذہب کی طرف منسوب ہیں اور امامیہ کہلاتے ہیں، آج آپ امامت کا تذکرہ پاکستان میں چھیڑیں، ولایت کا تذکرہ پاکستان میں چھیڑیں، سب سے پہلے مایوسی کے جواب کہاں سے آپ کو ملے گا؟ سب سے زیادہ مایوسی کا جواب کہاں سے ملے گا؟ انہی لوگوں کی زبان سے ملے گا جو عمر بھر امامت کا ذکر کرتے آ رہے ہیں. یہی مایوس ہے نظام امامت سے، یہی نا امید ہے نظام امامت سے، اس لیے کہ ممکن بھی ناممکن بنتا جا رہا ہے. اور ناممکن ممکن بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کے مقرر کیے ہوئے اسووں سے تمسک کریں، جن میں یہ بی بی دو عالم سب سے بڑا ذریعہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کھول کے مطلب کو عرض کر رہا ہوں نا اشاروں میں. خواتین اسلام توجہ فرمائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، اللہ کے فرمان کے مطابق میدان غدیر میں 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو اللہ کے رسول نے اعلان کیا، ولایت کا اعلان کیا، ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کیا، ولایت وسیع کا اعلان کیا، ولایت جانشین کا اعلان کیا. اور پھر 2 مہینہ 10 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس اعلان کے 2 مہینہ 10 دن کے بعد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 2 مہینہ 10 دن بعد اعلان ولایت ہوا، 2 مہینہ 10 دن کے بعد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے 28 صفر 11 ہجری کو، اور امت محروم ہو گئی وجود نورانی رسول اللہ سے. اور اس دن غدیر کا اعلان 2 مہینہ 10 دن گزرے تھے، لیکن تمام امت منتظر ہے، عوام منتظر ہوتے ہیں خواص کے، بڑوں کے، سرکردہ لوگ. سرکردہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابھی سرکردہ لوگ مل بیٹھے اور انہوں نے
خود سے بیٹھ کر میٹنگ کر کے اور ایک نشست کر کے اس نشست میں اسلام، مسلمین، مملکت اور قانون الہی کے بارے میں فیصلہ خود سے کر لیا اور آ کر عوام کو سنا دیا. عوام جو دیکھتے ہیں کہ سرکردہ جو کہیں گے ہم تو ادھر ہی جائیں گے، اور وہ اعلان بھول گئے، وہ اعلان فراموش ہو گیا، اور کسی نے اس پہ حیرت کا بھی اظہار نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تسلیم کر لیا، من و ان تسلیم کر لیا، جیسے کہا گیا تھا ویسے ہی مان لیا اس کو. اور اس وقت وہ بی بی، توجہ فرمائیں، وہ بی بی جو ناممکن کو ممکن بنانے کا اسوہ ہے، وہ بی بی میدان میں آتی ہے تاکہ ملت پاکستان کو بتائے کہ جسے تم کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی ناممکن سمجھتے ہو، اگر عزم زہرا تمہارے اندر ہو، اگر ارادہ فاطمی تمہارے اندر ہو، تو وہ اکیلے بھی کام کیا جا سکتا ہے. کہ جب پوری امت کا رخ کسی اور طرف ہو جائے اور سیدہ میدان میں تنہا آ جائیں، کیا لے کر آئیں؟ سیدہ پرچم ولایت لے کر آئیں، لوگوں کو تعلیم ولایت دینا شروع کی، خطبہ ولایت پڑھا، ایک ایک فرد کو جھنجھوڑا. یہ اقدامات تھے جو جناب سیدہ نے انجام دیے. اور پھر یہ صرف طالبات شعار دے رہی ہیں. اگر شعار دینا ہے، آج جناب سیدہ کی بارگاہ میں اظہار عقیدت کرنا ہے تو سب مل کے اور شایان شان کریں، ورنہ پھر خاموش رہیں، میں بولتا رہوں آپ سنتی رہیں. اگر شعار دینا ہے حق ادا کریں، حق ادا نہیں ہوتا پھر چپ رہیں. ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا، ناممکن کو ممکن، جو نہ ہونے والا. اگر اس وقت 20 افراد بھی ہوتے، 100 افراد بھی ہوتے، پھر بھی یہ کام مشکل تھا جو بی بی نے تنہا اپنے ذمہ لیا. اور پھر اپنی اولاد کو اس طرح سے سبق امامت کا پڑھایا، ان آئمہ کو امامت کا سبق دیا. ام الآئمہ نے اور ام الامت نے. سیدہ آئمہ کی بھی ماں ہیں اور امت کی بھی ماں ہیں. ام الاسلام، ام الدین، ام الآئمہ و ام الامہ. ماں نے یہ سبق دیا کہ ناممکن کو ممکن بنانا ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ کربلا ناممکن کو ممکن بنانے کا راستہ ہے. ناممکن تھا، پوری مملکت طاغوت کے تسلط میں اور قبضے میں ہے، اور ایسے میں فرزند زہرا صرف اپنا خاندان لے کر، اولاد زہرا لے کر میدان میں نکلتے ہیں. چونکہ باقی سب ممکن کو ناممکن سمجھتے ہیں، یزید سے نجات کو ناممکن سمجھتے ہیں. فقط اولاد زہرا، روح زہرا، فرزند زہرا، نسل زہرا، نسل زہرا اس ناممکن کو ممکن سمجھتی ہے. اس لیے یہ قیام فرمایا. فقط نسل زہرا میدان میں آئی، فقط اولاد زہرا میدان میں آئی کہ یہ ناممکن ممکن لگے، آنے والی امتوں کو یہ ناممکن ممکن نظر آنا شروع ہو جائے. اور پھر ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم اسی اولاد سے اور اسی سلسلہ پاکیزہ سے متصل اور متمسک، اور ہمارا تعلق اس سے نام لیوا ہیں ان کے. تو پھر ایک پیروئے سیدہ، ایک پیروئے اولاد سیدہ، اس کے دل میں کبھی ناممکن نہ آئے کہ یہ نہیں ہو سکتا. چونکہ بی بی اللہ کے ارادے کی تجلی ہے زہرا. جس طرح اللہ کے ارادے کے سامنے نہ ہونا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
اسی طرح کردار زہرا، سیرت زہرا، عزم زہرا کے سامنے کوئی مرحلہ طے نہ ہو سکے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ عزم زہراوی پیدا کر کے جو ناممکن ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ سیرت آج آپ خواتین نے، آج آپ پیروان حضرت زہرا نے اس سیرت کو دنیا کے سامنے عام کرنا ہے، اس سیرت کا مجسم سبق بننا ہے، اس سیرت پہ تقریریں نہیں کرنی، اس سیرت پہ فقط نشریات نہ ہو، اس سیرت کو عملی چلتے پھرتے نمونے چاہیے، چلتی پھرتے اوراق چاہیے، کردار چاہیے۔ وہ کردار بن کر گلی کوچی میں، گھر گھر کے اندر، شہر شہر کے اندر جا کر ایک بی بی، ایک خاتون، ایک پیروئے زہرا خاتون جا کر ناممکن کو ممکن بنا کے دکھائے، مردوں کو بتائے کہ ممکن ہے۔ چونکہ جناب سیدہ نے جب تمام مرد غائب تھے، رحلت رسول اللہ کے بعد تمام مرد غائب تھے، نظر نہیں آتے تھے، در بند کر لیے، باہر نہیں آتے تھے، مصلحت نہیں تھی، حالات سازگار نہیں تھے، اور یہ بڑے دعوے رکھنے والے سارے گھروں میں تھے۔ اس وقت جناب سیدہ میدان میں آئیں ان کو بتانے کے لیے کہ یہ ناممکن نہیں تھا، اگر آ جاتے تم تو یہ ممکن تھا، یہ ہو سکتا تھا۔ اگر قریب ہوں ہم جناب سیدہ کے، قرب پیدا کریں۔ توجہ فرمائیں، سیدہ اسوہ ہے نور کا، اسوہ ہے امید کا، سیدہ اسوہ ہے ناممکن کو ممکن بنانے کا، سیدہ اسوہ ہے ملت کی بیداری کا، سیدہ اسوہ ہیں اسلام کی محوریت کا۔ سیدہ اگر نمایاں ترین خصوصیت جس حالت میں بی بی اس دنیا سے گئی ہیں، سب سے اہم وہ حالت ہوتی ہے جس حال میں انسان دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بی بی ناراحت و ناراض گئی ہیں ایک طبقے سے، بلکہ اکثریت سے ناراض و ناراحت گئی ہیں، راضی نہیں گئیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس سے زہرا ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور جس سے اللہ راضی نہیں ہے اس کا ٹھکانہ معلوم ہے کہاں ہے۔ فاطمہ ذاتیات بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ذاتیات پیش آئی، ذاتیات پیش آئیں، ذرہ برابر جناب سیدہ کو ملال نہیں ہوا ذاتیات کے اوپر۔ کھانا کم تھا، یہ ذاتی مسئلہ ہے، کھانا کم ملتا ہے، خوب شور نہیں مچایا، پہننے کو نیا لباس نہیں ملا، شور نہیں مچایا، چوڑیاں نہیں ملی، شور نہیں مچایا، خرچہ نہیں ملا، شور نہیں مچایا، کہیں ناراض نہیں ہوئی۔ بلکہ توجہ فرمائیں جناب سیدہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، ہتھیلیاں جناب سیدہ کی چکیاں چلا چلا کر چکیاں پیستی، جو لاتی، لا کر پھر اس جو کا آٹا بناتی، پھر آٹا بنا کر اس جو کو پکاتی، روٹی بناتی، اور پکا کر پھر اپنے خود چولہا جلاتی، خود روٹی بناتی، خود گھر سنوارتی، خود گھر کو بہترین صاف ستھرا پاکیزہ گھر، وہ جھونپڑا سا گھر تھا، وہ کوئی پکی بلڈنگ نہیں تھی، بہت بڑے محل نہیں بنا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک کمرہ تھا۔ کچھ عرصہ قبل ان بیویوں نے یہاں بنایا ہوا تھا حجرہ جناب سیدہ، شاید ایام شہادت میں بنایا ہوا تھا، معلوم نہیں۔ وہ اتنا ہی تھا جتنا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ کے گھر کا سائز کتنا تھا، اندازہ کتنا تھا۔ جناب سیدہ جس بستر پہ تشریف فرما تھی، رات بسر کرتی تھی، وہ ایک دمبے کی کھال تھی، بھیڑ کی کھال تھی۔ بھیڑ کی کھال میں اون ہوتی ہے، ایک طرف سے چمڑا ہوتا ہے، دن بھر وہی کھال اس کی الٹی طرف سے جہاں آستر ہوتا ہے، چمڑا نظر آتا ہے، دن بھر اس میں دیگر کام انجام دیتی۔ اتر روایات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اونٹنی تھی
امیر المومنین کے پاس, اور جناب سیدہ اس اونٹنی کو چارہ بھی ڈالتی تھی, اور چارہ ڈالنے کے لیے اسی کھال کو الٹا کر کے اور اونٹنی کا چارہ اس میں ڈال دیتی تھی, اور پھر شام کو اسے ٹک کے, اسے صاف کر کے, سیدھا کر کے, اون والا حصہ سیدھا کر کے, وہ بستر تھا بنایا ہوا تھا, وہ بستر تھا. یہ ذاتیات ہیں, یہ شخصی مسائل ہیں. بی بی نے کبھی احساس حقارت نہیں کیا, احساس کمتری میں نہیں ہو میرا گھر چھوٹا ہے, میرے پاس وسائل زندگی کم ہیں. جناب سیدہ کے سارے وسائل زندگی جمع کیے جائیں, تاریخ میں لکھا ہے کہ کتنے وسائل تھے جناب سیدہ کے گھر میں. اتنے وسائل تھے جو ایک خاتون آسانی سے ان کو بنڈل بنا کے اٹھا سکتی ہے, ایک ہی عورت. اتنا کل سامان تھا گھر کا. اس گھر کے اس کمی کے اندر, اس کاستی کے اندر جناب سیدہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا. ایک دن رسول اللہ نے دیکھا ان ہاتھوں میں بی بی کے ایک چھالا پھٹ گیا, ہاتھ کا ایک چھالا پھٹ گیا, اس میں سے خون نکلنے لگا, اور رسول اللہ نے وہ خون دیکھ لیا, اور رسول اللہ نے بی بی سے کہا ہاتھ بڑھانے کا. بی بی نے ہاتھ بڑھایا, دیکھا, رسول اللہ کے آنسو نکل آئے, بی بی بھی رونے لگی. یہ اسوہ فاطمی ہے, یہ کردار فاطمی ہے, یہ ذاتیات ہیں جناب سیدہ کی. اکتائی نہیں, تنگ نہیں پڑی. جنگ کا وقت آ گیا, جہاد پہ رسول اللہ تشریف لے گئے. جنگ کی مدد کرنا, جنگ کو سپلائی پہنچانا دیگر خواتین کے ذریعے, یہ بی بی کا کام ہوتا تھا. محاذ جنگ تک راشن پہنچانا, سامان پہنچانا, جنگجوؤں کی ضروریات پوری کرنا, یہ بی بی کا کردار تھا. یہی بی بی جس کے ہاتھ دکھے ہوئے تھے, جب دنیا سے گئیں, اس دنیا سے گئیں, جو چیز جس حالت میں گئیں, پرچم ولایت تھامے ہوئے تنہا, نظام ولایت کی طرفدار تنہا, طاغوتیت سے بیزار تنہا, اپنے وقت کی ولی کی دفاع میں تنہا, اس حالت میں بی بی گئیں, دنیا سے گئیں. ولایت کا پرچم تھامے ہوئے اس دنیا سے گئیں کہ میں اکیلی ہوں. بی بی جب ناراحت ہوئیں, جو تبرکان آتے ہیں, التماس دعا کے لیے آتے ہیں, جو دختر رسول اللہ سمجھ کر, اور رسول اللہ کے فرامین جن کے ذہنوں میں ہیں, وہ آتے ہیں, زہرا کی تعلیمات کا اثر نہیں لیتے, متفق نہیں ہیں, جناب سیدہ کے کسی اقدام میں شریک نہیں ہیں, مدد نہیں دیتے, تعاون نہیں کرتے, راہ زہرا پر قدم نہیں رکھتے, ندائے زہرا پہ لبیک نہیں کہتے, لیکن التماس دعا کے لیے آتے ہیں. چونکہ مقام انہیں بھی معلوم ہے بہت عظیم ہے, بہت ارجمند مقام ہے, پھر بھی آتے ہیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں میں ان سے ملتی نہیں ہوں, میں انہیں پسند نہیں کرتی, یہ میری عیادت کے لیے حتیٰ آ جائیں, مجھے دیکھنے بھی آ جائیں, احوال پرسی کے لیے آ جائیں, نہ آئیں. مردوں کو منع کر دیا, کوئی نہیں آ سکتا. بعض روایات میں لکھا ہے کہ آخر 2-4 بڑی شخصیات, انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اصرار کیا بہت حد سے بڑھ کر, اور پھر امیر المومنین نے چند ایک کے لیے اجازت طلب کی جناب سیدہ سے کہ یہ ٹلنے والے نہیں ہیں جب تک. تو بعض روایات میں لکھا ہے کہ ان میں سے چند ایک آئے, اور جب قریب آئے تو بی بی نے رخ موڑ لیا, دیوار کی طرف کر لیا, ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, ان کے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیا, فقط روئیں, ایسا روئیں کہ انہیں محسوس نہیں ہونے دیا, کہ یہ نہ ان کے دل میں آئے کہ زہرا کمزور پڑ گئی ہیں. وہ حماسہ بیماری کی حالت میں بھی قائم رکھا.
ان کی خواتین آئیں، انصار کی خواتین آئیں، اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم بارگاہ حضرت زہرا میں شرف یاب ہونا چاہتی ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جناب سیدہ نے خود انہی میں سے بعض خواتین کے ذریعے پیغام بھیجا کہ انصار کی خواتین کو اکٹھا کر کے لاؤ، چونکہ انصار ہیں، ناصر ہیں، نصرت کرنے والوں کی خواتین ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی نصرت کی۔ انصار اس قوم کو کہا جاتا ہے، ان قبیلوں کو جو مدینے میں ہی تھے، مہاجر نہیں تھے، اور جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی اور انصار الاسلام کہلائے، انصار رسول اللہ کہلائے، اور بہت عظیم مقام پایا ان لوگوں نے، چونکہ پہلے نصرت اسلام کا ثبوت دے چکے تھے، رسول اللہ کی رسالت و ولایت کے اندر اپنا کردار دے چکے تھے، ثبوت دے چکے تھے۔ اب جناب سیدہ نے بھی ان کے مردوں کو بھی نہیں قبول کیا، ان کی عورتوں کو بلایا اور بلا کر اپنا پیغام انہیں دیا۔ سب سے پہلے ان کے مردوں سے اظہار بیزاری اور لا تعلق کیا، نفرین کی ان کے اوپر، اور کہہ دیا کہ تمہارے مردوں سے میں راضی نہیں ہوں، تمہارے مردوں نے برا سلوک کیا، ساتھ نہیں دیا۔ اور اس قدر جناب سیدہ نے ان خواتین کو بیدار کیا، آگاہ کیا کہ جن کے مرد ایک قدم اٹھانے کے لیے راہ ولایت میں تیار نہیں تھے، وہ خواتین کوہرام کی حالت میں جناب سیدہ کی بارگاہ سے نکلی، اپنے مردوں پر لعنت اور نفرین کرتے ہوئے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ کچھ خواتین نے مردوں کا داخلہ روک دیا، منع کر دیا کہ اس گھر میں نہیں آ سکتے ہو جب تک زہرا تم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک سیدہ کی نصرت نہیں کرتے ان گھروں کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے تم لوگ۔ شرمندہ ہوئے، معافیاں مانگنے لگے، امیر المومنین سے شکوہ کیا کہ ہماری عورتیں ہمیں گھروں میں نہیں داخل ہونے دے رہی۔ ان انصار کی عورتوں سے امید تھی، ناصرات دین، انصار مرد تھے ان کے، یہ ناصرات دین تھیں۔ اور جناب سیدہ نے انہیں خطبہ دیا۔ دو ہی خطبے معروف ہیں جناب سیدہ کے، ایک جو مسجد میں دیا، اپنے حق کے لیے گئی دیا خطبہ، اور دوسرا خطبہ ان خواتین کے سامنے پیش کیا، کہ انشاءاللہ کسی وقت میں اس خطبے کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بہت اہم خطبہ ہے چونکہ صرف خواتین کے لیے ہے، اور ان خواتین سے جناب سیدہ کو زیادہ توقع تھی، مردوں سے زیادہ ان خواتین سے توقع تھی، اور ان میں سے بعض خواتین بیدار ہوئیں، آگاہ ہوئیں، انہوں نے پیغام فاطمی پہنچایا، بلکہ احتجاج کیا اور ان مردوں کو شرمندہ کیا، اور بعد میں تاریخ میں بھی بعض خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا کہ یہ موضوع عموماً تاریخ کا پڑھتے نہیں ہے، اسٹیجوں سے بیان نہیں کیا جاتا، لیکن آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے کہ وہ خواتین ان میں سے کون کون سی تھیں جو میدان میں آئیں، اور بعد میں جناب سیدہ کے بعد بھی انہوں نے پیغام فاطمی جاری رکھا اپنی نسلوں اور گھروں کو، جہاں تک میدان تھا ان کے لیے، جہاں تک عمل کر سکتی تھیں۔ لیکن دوسری طرف بھی خواتین کا کردار ہے، دوسری طرف خواتین کا کردار بہت افسوسناک ہے، حد درجہ افسوسناک ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ کے خلاف جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں لشکر اکٹھا کرنے میں سب سے بنیادی کردار خواتین کا تھا، لیکن بنو امیہ کی خواتین کا، بنو امیہ کی خواتین جن میں ہندا، جگر خارا سب سے نمایاں ہے، مکہ کی سب سے زیادہ چالاک عورت، بے باک عورت اور خونخوار و جگر خار عورت، جس سے مرد بھی ڈرتے تھے، کتراتے تھے، مرد سے ڈرتے تھے، ابو سفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں، جس نے جنگ احد میں حمزہ سید الشہداء کو شہید کروایا، اپنے غلام وحشی کو کہا کہ اگر تو اس مرد کو قتل کر دے میں تجھے آزاد کر دوں گی، اور اس قاتل نے کیا یہ اقدام، پھر اس نے آزاد بھی کیا، اور پھر جا کر
لاش جناب حمزہ پر جا کر سینہ چاک کیا اور جگر نکال کر ہاتھوں میں دبایا اور دانتوں سے چبایا اور گستاخی کی رسول اللہ کے سامنے. یہ ایک عورت تھی، لشکر اکٹھا کرنے میں بے نظیر تھی، غیرت دلاتی تھی مردوں کو. جا کر بنو امیہ کے مرد اتنا دوسروں سے متاثر نہیں تھے جتنا اس عورت سے متاثر تھے. میدان جنگ میں خود آتی، خطبے دیتی. جب جنگ احد میں بھاگ رہے تھے اور جنگ بدر میں مرد بنو امیہ کے، تو یہ ایک ایک کو پکڑ کے دوبارہ میدان میں بھیجتی، مذمت کرتی ان کی. خود میدان جنگ میں شریک ہوئی ہے. اور یہ تاریخ بھر میں یہ کردار رہا ہے. میں وہ سارا بیان نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے. میں صرف ایک نمونہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک کاش ممکن ہوتا وہ کلپ بھی اس کا، فلم کا آپ کے سامنے خواتین کا کردار، چھوٹا سا کلپ تھا لیکن حاضر نہیں ہے ابھی، آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے. ایک فلم نامہ جو تاریخی واقعہ کے اوپر فلم بنائی گئی ہے، مختار نامہ. اس کے اندر ایک حصہ خواتین کا کردار ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کون سی خواتین ہیں. یہ کوفہ کی خواتین کا کردار، کوفہ کے ان خواتین کا کردار جن کے مردوں نے حضرت مسلم کے ساتھ بیعت کی، عہد کیا، پیمان کیا. 18,000 کے قریب لشکر بنا. 18,000 لوگوں نے آ کر حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور تیار ہوئے حضرت مسلم کے ساتھ کہ سید الشہداء کا ساتھ دیں گے. لیکن بیچ میں عبید اللہ ابن زیاد لعین بصرہ سے یزید کے حکم پر کوفہ منتقل ہوا، اور یہ بے رحم تھا، اس نے آ کر کوفیوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور خصوصاً ایک نشست، ایک گفتگو عبید اللہ ابن زیاد نے ان عورتوں کے ساتھ کی جن کے مرد حضرت مسلم کے ساتھ تھے، بیعت کیے ہوئے تھے. ان خواتین کو عبید اللہ ابن زیاد نے طلب کیا، چونکہ ان کے پاس لسٹ تھی. اکثر خواتین کو اکٹھا کیا، ان کے گھروں سے سپاہی گئے، ان کے بلا کے لے آئے، نمائندے گئے ان قبیلوں کے، جا کر ان خواتین کو اکٹھا کر کے عبید اللہ کے سامنے لے آئے دارالامارہ میں. دارالامارہ میں عبید اللہ نے ان خواتین سے خطاب کیا، ان مردوں کے ساتھ جنہوں نے، جو حضرت مسلم کے ساتھ تھے. حضرت مسلم ایک گھر کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، ہانی ابن عروہ کے گھر میں، اور وہاں پر ایک مومن جو پاکیزہ مومن تھے، بعد میں کربلا میں شہید بھی ہو گئے، ان کی ایک کہہ لیں سادگی کی وجہ سے حضرت مسلم کا ٹھکانہ جاسوسوں نے تلاش کر لیا. اور وہ ماجرا یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا ایک جاسوس فنڈ لے کر، پیسے لے کر مسجد کوفہ میں روز آتا اور آ کر بڑا روتا اور کہتا کہ مجھے حضرت مسلم کا چاہیے، ایڈریس چاہیے، ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے لیے مالی مدد لے کر آیا ہوں، فنڈ دے کر آیا ہوں، اور میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. عام لوگوں نے، دوسروں نے تو نہیں بتایا، لیکن ایک مومن تھے، انہوں نے جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا روتا ہے، اخلاص ہے، مخلص ہے، اور بڑا رقم لے کر آیا ہے، مبلغ اپنے علاقے سے چندہ کر کے اکٹھا کر کے لے کر آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں. انہیں پتہ بھی تھا، وہ لے گئے اس کو، اور وہ تھا جاسوس. اس نے آ کر عبید اللہ کو بتا دیا کہ حضرت مسلم کہاں پر روپوش ہیں، پناہ کہاں لی ہوئی ہے، ہانی ابن عروہ کے ہاں. ہانی ابن عروہ کو عبید اللہ کے کارندے آئے، پکڑ کے لے گئے دارالامارہ میں. اور جب دارالامارہ میں جناب ہانی پہنچے، حضرت مسلم نے ہانی کی آزادی کے لیے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے پہلے، یعنی اس مرحلے سے پہلے کہ امام تشریف لے آئیں، اس وقت لازمی ہے کہ ہانی کو دشمن سے چھڑایا جائے. لہٰذا یہ 18,000 آدمی جمع کیے حضرت مسلم نے، اور جمع کر کے انہیں کہا کہ اس وقت حملہ کرنا ہے دارالامارہ پر، عبید اللہ ابن زیاد کو اسیر کرنا ہے، یہ قتل کرنا ہے.
بنو امیہ کا سلسلہ یہاں سے ختم کرنا ہے اور ہانی کو بھی آزاد کرانا ہے اور ہم نے دارالامارہ پر بھی قبضہ کر لینا ہے. یہ حضرت مسلم کا منصوبہ تھا اور اس منصوبے کے ساتھ ان سب کو اکٹھا کیا, ان مردوں کو, اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا. اس محاصرے میں اب عبید اللہ نے جو چال چلی, دشمن نے چال چلی, انہی عورتوں کو, اسی لشکر کی عورتوں کو اکٹھا کیا. ایک لشکر مسلم نے بنایا مردوں کا, انہی مردوں کی خواتین کا لشکر عبید اللہ نے بنایا. مردوں پہ مسلم نے کام کیا, جناب مسلم نے, اور عورتوں پہ عبید اللہ نے اپنا کام کیا. اس نے اپنے نمائندے بھیجے, سب عورتوں کو بلا کر لے آئے. اب دو لشکر تھے, خواتین کا لشکر مردوں کے لشکر کو مسلم خطاب کر رہے ہیں, خواتین کے لشکر کو عبید اللہ ابن زیاد خطاب کر رہا ہے. یہ ان مومنوں کی عورتیں تھیں جو حضرت مسلم کے ساتھ بیعت کر چکے تھے. یہ ان شیعوں کی عورتیں تھیں, کوفہ کے شیعوں کی عورتیں تھیں. انہیں بلایا اور عبید اللہ نے تقریر کی. وہ تقریر تاریخ میں موجود ہے. یہی وہ کلپ میں چاہ رہا تھا آپ دیکھیں, اس فلم نامے کا یہ کلپ دیکھیں جس میں عبید اللہ ان عورتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے سامنے تقریر کرتا ہے اور ان کو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے. اور اس نے ان عورتوں کو کہا کہ تمہارا اب تم نے واپس گھروں میں نہیں جانا, بلکہ تم سب جاؤ مسلم کے لشکر میں اور اپنا اپنا مرد, بھائی ہے, باپ ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, جو بھی ہے, اپنے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑو اور اسے کھینچ کر گھر میں لے آؤ. وقت دیا اس نے, ٹائم دیا کہ اس وقت تک اگر تم گھروں میں مرد واپس لے آئی تم بھی بچ جاؤ گی, تمہارے گھر بھی بچ جائیں گے, تمہارے مرد بھی بچ جائیں گے. لیکن اس مقررہ وقت کے بعد جو مرد مسلم کے ساتھ رہا اس کا گھر جلا دیا جائے گا. اس کی عورت کو, معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ اس میں تھا اس کا, کہ اس کی عورت کو میں اپنے لشکر کے لیے مباح قرار دوں گا اور اس مرد کی جلد اس کے گھر والوں کے سامنے زندہ کھنچوا لوں گا, اتروا دوں گا. اور عبید اللہ کی اوپر ان کو یقین تھا, ان عورتوں کو, کہ یہ کر دے گا, جو کہتا ہے کرتا ہے, یہ اتنا ظالم ہے. یہ عورتوں نے جب یہ جملے سنے, جب یہ دھمکی سنی, یہ فوراً گئیں جناب مسلم کے لشکر میں اور جا کر اپنے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑا اور لے گئیں. کچھ مرد تو ویسے ہی عورتوں کی تاثیر میں ہوتے ہیں, عورت کی ایک نگاہ غضب والی کافی ہوتی ہے, ایک اشارہ کافی ہوتا ہے, وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. کچھ نے تو صرف اشارہ کیا ہاتھ سے کہ چلو گھر, وہ چل پڑے گھر. کچھ ایسے نہیں تھے جنہیں عورتوں کو ذرا سمجھانا پڑا. کچھ عورتوں نے بتا دیا کہ ابھی ہم دربار سے آ رہی ہیں, عبید اللہ نے تقریر کی اور وہ اس وقت طیش میں ہیں اور اس نے یہ دھمکی دی ہے, تم اگر گھر بچانا چاہتے ہو, اولاد بچانا چاہتے ہو, مجھے بچانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, فوراً میدان ترک کرو. ان مردوں نے سنا اور فوراً بھاگے وہاں سے. توجہ فرمائیں, یہ اس فلم کے اندر کلپ موجود ہے, یہ دیکھنا آپ اس میں. اور پھر کچھ مرد ایسے تھے جن کے اندر مردانگی تھی کسی حد تک اور وہ باوفا رہنا چاہتے تھے. بہت کم مرد رہ گئے حضرت مسلم کے ساتھ. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ 18,000 کا لشکر تھا اور جب نماز پڑھی حضرت مسلم نے تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. یہ لشکر منتشر کیسے ہوا, پراکندہ کیسے ہوا, کون لے گیا اس کو, اس کا ذکر نہیں سنتی آپ. وہ اس لشکر کو لے کے جانے والی خواتین کا لشکر تھا, ان کی عورتوں کا لشکر تھا, انہی مومنوں کی عورتوں کا لشکر تھا, انہی اہل بیت کا نام لینے والی عورتیں تھیں یہ. لیکن عبید اللہ کی دھمکی میں آئیں. جن مردوں کو آسانی سے ممکن تھا لے گئیں. کچھ مرد بضد تھے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے فرزند زہرا کا ساتھ, سفیر امام و نمائندہ امام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنے شہر میں آئے ہوئے نمائندہ امام مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کہا عبید اللہ گھر جلا دے گا, انہوں نے کہا جلا دے. انہوں نے کہا عبید اللہ قتل کر دے گا, کہا قتل کر دے, جو کر سکتا ہے کر دے, ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب اس میں بھی کلپ میں بھی ہے یہ سین,
اور یہ تاریخ میں بھی ہے, تاریخ میں زیادہ ہے, اس فلم میں تھوڑا انہوں نے اس کو فلمایا ہے. چند عورتیں آگے بڑھیں, اپنے مردوں کو آ کر, یہی مرد جو مصمم تھے, جو کسی قیمت پر مسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, ان عورتوں نے آ کر وہ زنانہ مکر استعمال کیا. مکر نساء جو قرآن نے حضرت یوسف کے مقابلے میں بتایا کہ کتنا شدید مکر ہے ان کا, یہ مکر ان عورتوں نے استعمال کیا. ایک عورت آئی اور آ کر اسی مجاہد کی بیوی, اور آ کر اسے کہا کہ تو چھوڑ, مسلم کا ساتھ چھوڑ. اس نے انکار کیا کہ جو تم گھر, بلکہ اس کو ڈانٹا کہ تم یہاں مردوں میں کیسے آ گئی, لشکر میں کیسے آ گئی. اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا, آہ و ویلا شروع کر دیا, مجمع اکٹھا کر لیا, اور آخر کار اس عورت نے جو حربہ استعمال کیا, شاید کوئی مرد بھی اس حربے کو برداشت نہیں کر سکتا. اور وہ مرد روتا ہوا وہاں سے سرنگوں آنکھیں گرا کے شرمندہ ہو کر وہاں سے گیا. اس عورت نے, معذرت کے ساتھ یہ جملہ تاریخ کا ہے, آپ آگاہ رہیں خواتین, اس عورت نے, اس نابکار عورت نے یہ جملہ استعمال کیا. ایک نے نہیں, کئی ایک نے کیا, جن کے مرد حاضر نہیں تھے چھوڑنے کے لیے میدان, انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا. کہا کہ اگر تم مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے, ہم یہیں پر اسی قتل, میدان قتل میں, جنگاہ میں, اسی دارالامارہ کے باہر, ان سپاہیوں کے سامنے, دوست و دشمن کے سامنے ہم برہنہ ہو جائیں گی. احتجاج کیا ان عورتوں نے. اور یہ وہ حربہ ہے جو کوئی مرد غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا. وہ عورتیں کرتی ہیں یہ حربہ استعمال. اگر یہ حربہ انہوں نے استعمال کیا, اور اس طرح وہ لشکر 18,000 کا بیعت کیا ہوا لشکر, مصمم لشکر, شمشیر بکف لشکر, جس لشکر نے دشمن کے دارالامارہ کا دفتر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, مکر زنانہ سے وہ لشکر منتشر ہو گیا. آپ یہ سنتی آئی ہیں, تاریخ عمر گزر گئی ہے ہمیں کہ 18,000 بیعت کرنے والے میدان میں تھے, اور نماز مغربین کے بعد کوئی بھی نہیں تھا. خوب کبھی یہ نہیں سوال اٹھایا کہ یہ کدھر گیا, کس نے اتنی دیر میں غائب کر دیا؟ وہ کون سا طلسم تھا, وہ کون سا جادو تھا جس نے یہ لشکر, جنگجوؤں کا لشکر منتشر کر دیا؟ وہ ان خواتین کا لشکر تھا جو دشمن نے استفادہ کر لیا, دشمن نے استعمال کیا, عبید اللہ نے استعمال کیا. اور اس طرح یہ سیاہ باب تاریخ میں رقم ہو گیا ان نابکار عورتوں کی وجہ سے کہ قریب تھا حضرت مسلم دارالامارہ پہ حملہ کرتے, عبید اللہ کو قتل کر دیتے, کوفہ شہر سید الشہداء کے ورود کے لیے آمادہ ہو جاتا, اور ہمیشہ کے لیے شجرہ ملعونہ بنو امیہ کا صفحہ ہستی سے محو ہو جاتا, اور وہ پرچم جو زہرا نے اٹھایا تھا فرزند زہرا کے ذریعے دوبارہ نصب ہو جاتا. اور اور یہ جرم تاریخی ان عورتوں نے انجام دیا. کربلا کے ہر شہادت کی ذمہ دار یہ عورتیں بن گئیں, سر حسین نیزہ پہ جانے کا ذمہ دار یہ عورتیں بن گئیں, اور زہرا کی بیٹیوں کا کوفہ و بازار میں آنے کا ذمہ دار یہ عورتیں بن گئیں کوفہ کی, جنہوں نے
یہ جرم انجام دیا، جنہوں نے ہمدردی دکھائی اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے گھر تو بچا لیے، اپنا شوہر تو بچا لیا، اپنا بھائی تو بچا لیا، اپنا بیٹا تو بچا لیا تم نے، لیکن زہرا کی اولاد کو تم نے قتل کروا دیا۔ زہرا کی بیٹیوں کو خود تو تم اپنے مردوں کو لے کر گھروں میں چلی گئی، لیکن اسی بازار میں زہرا کی بیٹیاں اسیر ہو کر آئیں، اسی زہرا میں آئیں، اسی بازار میں آئیں۔ اسی لیے جب جناب سیدہ ثانیہ زہرا تشریف لائیں اسیر ہو کر، اس بازار سے گزر رہی تھی، کوفہ کے بازار سے بازار تھا، اور یہی عورتیں اب آئیں تماشا دیکھنے کے لیے، یہی جو مردوں کو نکال کے لے گئی تھی، یہی جو بھائیوں کو نکال کے لے گئی تھی، یہی جو شوہروں کو لے گئی تھی، یہی جو بیٹوں کو لے گئی تھی ہاتھ پکڑ کر اور شیطانی حربے استعمال کر کے، اب آئیں ہمدردی کے لیے، بنت زہرا کے ساتھ ہمدردی کے لیے۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ بی بی اسیر تھیں، وہ خستہ تھیں اور تھکی ہوئی تھیں، بی بی کربلا سے کوفہ تک، اور کربلا میں جس عالم میں تھیں، پھر کوفہ تک جس عالم میں آئیں، اور اب بازار میں، یہ وہ سارے مناظر تھے جو ہر قدم پہ انسان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، شخصیت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب کسی بہت بلند مرتبہ ہستی کو اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جائے تو اس کی شخصیت اور ٹوٹ جاتی ہے، وہ اور متاثر ہوتا ہے، اور ایک قدم قدم پر یہ کام کرتے رہے۔ بازار ایسا معمولی بازار نہیں تھا، آپ کے زمانے کے بازاروں جیسا نہیں تھا، بلکہ بازار میں لانے سے پہلے انہوں نے کچھ دیر کے لیے قافلہ رکوایا وہاں پر، اور جب قافلہ دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہوا، وہ منظر تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب جناب سید سجاد اپنی ان اولاد جناب سیدہ کو سوار کر رہے تھے محملوں کے اوپر، تو جناب سید ساجدین کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی تدریجاً، اور جناب ثانیہ زہرا سید ساجدین کے چہرے پہ نگاہیں تھیں۔ جب ساری بیبیوں کو سوار کر لیا اور اب جناب ثانیہ زہرا سوار ہونے کے لیے آئیں، جناب سید ساجدین آگے بڑھے، توق والی گردن کے ساتھ آگے بڑھے، کندھا پیش کیا کہ بی بی بیٹھ جائیں محمل کے اوپر، اور نگاہیں بی بی کے چہرے پر تھیں۔ بی بی نے پوچھ لیا، بیٹا سجاد، اس قدر چہرے کی رنگت، یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ہو گیا ابھی؟ یہ حالت تو کربلا میں بھی میں نے نہیں دیکھی۔ اور ضبط نہ کر سکے جناب سید سجاد، اس وقت تک ضبط کیا ہوا تھا، لیکن یہاں پر ضبط ختم ہو گیا اور فریاد نکلی، فرزند زہرا کی فریاد نکلی، اتنی دکھ بھری فریاد کی۔ بی بی نے گلے لگا لیا سید سجاد کو اور پوچھنے لگی، بیٹا کیا یاد آ گیا ہے؟ بابا یاد آ گئے ہیں، چچا عباس یاد آ گئے ہیں، بھیا اکبر یاد آ گئے ہیں۔ سید ساجدین نے روتے ہوئے فرمایا، پھوپھی اماں، کربلا یاد نہیں آئی، جہاں سے آئے ہیں وہ مقام یاد نہیں آیا، جہاں جانا ہے وہ یاد آ گیا ہے۔ اور فرمایا، پھوپھی اماں، انہوں نے ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا ہوا تھا، اس لیے قافلہ نہیں روکا تھا کہ ہم تھوڑا آرام کر لیں، بلکہ اس لیے روکا تھا کہ بازار تیار کر لیں۔ اب بازار تیار ہو گیا ہے، اب بازار آمادہ ہے۔ بازار کس سے تیار ہو گیا؟ تماشائیوں سے تیار ہو گیا ہے۔ گلیوں میں لوگ آ گئے ہیں، چھتوں پہ لوگ آ گئے ہیں، پتھروں سے جھولیاں بھر کے لوگ آ گئے ہیں، اور شہر والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ باغی آ رہے ہیں، یزید کے باغی آ رہے ہیں، باغیوں کی خواتین آ رہی ہیں، تو سارا مجمع لگ گیا ہے۔ اب میری پھوپھیوں کو ان بازاروں سے گزرنا ہوگا۔ وہ بازار اگر کوئی اور شہر ہوتا کوفہ کے علاوہ تو شاید قلب سید سجاد پہ اتنا اثر نہ ہوتا، لیکن بیبیوں یہ وہ شہر تھا جس میں ثانیہ زہرا علی کی بیٹی اپنے بابا کی حکومت میں رہ کے جا چکی تھی، یہاں عزت سے وقت گزار کے جا چکی تھی، ان لوگوں پہ امامت کر کے جا چکی تھی، ان کی سرپرستی کر کے جا چکی تھی، آج اسی شہر کے بازار میں اسیر ہو کر گزاری جا رہی ہیں۔ اور جب بازار میں پہنچی، بی بی نے سید ساجدین کو تسلی دی، بیٹا تسلی رکھو،
بازار کی منزل میرے لیے چھوڑ دو، آنے دو، بازار آ جاؤ، میں دیکھ لوں گی بازار کو۔ جب بازار آیا، بی بی کی نگاہ پڑی، ایک دکھیا عورت اس طرح سے کیسے بول سکتی ہے؟ بی بی نے فریاد کی، بازار میں شور ہوتا ہے، بازار میں غلغپاڑا ہنگامہ ہوتا ہے، اور بی بی نے وہاں پر ندا دی۔ ایک خاتون، دکھیا خاتون، شور سے بھرے بازار میں اتنی اونچی آواز سے بولی، دشمن کے راویوں نے لکھا ہے بازار میں سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی، اور ان عورتوں کو اور ان لوگوں کو، کوفیوں کو خطاب کیا، الا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے کوفیو، اے غدارو، اے مکارو، یا اہل الغدر والمکر، اے غدارو، اے مکارو۔ چونکہ انہوں نے پہچان لیا، پہلے یہ سمجھ رہے تھے باغی معلوم نہیں کون ہیں، لیکن جب بیبیوں کو دیکھا پہچان لیا، جانتی تھی وہ عورتیں، رو پڑی۔ جب ان کو روتا ہوا دیکھا تو بی بی کو طیش آ گیا اور یہ خطبہ دیا اور فرمایا، اے غدارو، اے مکارو، اتبکون لاخی، تم میرے بھیا حسین کو روتے ہو، تم حسین کو روتے ہو، تم یہ تو سوچو یہ حال ہمارا کیا کس نے تھا، یہ حال کس نے بنوایا ہمارا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مفصل خطبہ ہے، خطبات زینبیہ میں میں نے اس کی تفسیر کی، موجود ہے وہ تفسیر۔ اگر نہ ہوتی یہ ناقص عورتیں اور اس 18,000 کے لشکر کو منتشر نہ کرتی اور حضرت مسلم کا ساتھ نہ چھڑواتی اور اپنی نادانی کا ثبوت نہ دیتی، اپنی حماقت کا ثبوت نہ دیتی، یقین جان لے اولاد زہرا پر اتنا ستم نہ ڈھایا جاتا۔ وہ مجرم ہیں، وہ عورتیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے بجائے وہ عورتیں، زہیر بن کین کی عورت، زہیر بن کین جو امام حسین کے مخالفین میں سے تھے، پہلے سیاسی مخالفین میں سے تھے، جب امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن کین کو بلایا تو آنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا، میں تو مخالفین حزب اختلاف سے ہوں۔ جب زوجہ زہیر نے سنا تو آ کر سرزنش کی اپنے مرد کی کہ زہیر تیرا اختلاف صحیح، لیکن تجھے پتا ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ تجھے زہرا کا فرزند بلا رہا ہے، تو مجھے کیوں شرمندہ کرتا ہے بی بی فاطمہ کے سامنے؟ تو جا، بات سن، اگر پسند نہ آئی ساتھ نہ دینا، انکار کر دینا، لیکن بات سن جا کر۔ یہ نامردی ہے، بے غیرتی ہے کہ زہرا کا لال بلائے اور تو نہ جائے۔ پھر زہیر گئے، اختلاف رکھنے کے باوجود گئے، روایات میں چند گھڑیاں امام سے بیٹھے، نشست ہوئی اور واپس آئے تو زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی، اور آ کر اپنے قافلے کو کہا کہ اپنا سامان الگ کر لو، میرا سامان جدا کر دو۔ جدا ہو گیا سامان۔ اب اپنی زوجہ کو کہا کہ میں جس منزل کی طرف جا رہا ہوں معلوم نہیں کیا ہوگا، میں تجھے اپنا پابند نہیں رکھنا چاہتا، تجھے آزاد کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں تاکہ تو، مال بھی تجھے سارا دیتا ہوں، آزاد بھی کرتا ہوں تاکہ تو آزادی سے اپنی زندگی بسر کر، میری اسیر نہ رہے۔ زوجہ زہیر نے کہا کہ تجھے تیری منزل معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہے، تو حسین علیہ السلام کی رکاب میں شہید ہو جائے گا۔ زہیر ایک شرط پہ قبول کرتی ہوں، ایک شرط پہ قبول کرتی ہوں کہ جب تو شہید ہو جائے اور بارگاہ سیدہ میں پہنچے تو سیدہ کو جا کر سلام کر کے کہنا کہ آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے،
ایک یہ بھی ہے، ایک مخالف کو اٹھا کر موت کے میدان میں بھیج رہی ہے، اور ایک وہ نابیکار ہیں 18,000 کا لشکر منتشر کر کے گھروں میں لے گئی ہیں۔ یہ دونوں چہرے خواتین کے چہرے ہیں، یہ دونوں اسوے خواتین کے اسوے ہیں۔ ایک زہرائی اسوہ ہے، ایک فاطمی اسوہ ہے، اور ایک وہ اسوہ ہے جو عبید اللہ کے کام آتا ہے، جو طاغوت کے کام آتا ہے۔ ہر دور کے طاغوت نے خواتین سے استفادہ کیا ہے، ہر دور کے طاغوت نے۔ طاغوت کا ایک بڑا لشکر، اس کی نگاہ ہوتی ہے عورتوں کے اوپر کہ وہ کام جو مرد نہیں کر سکتے وہ عورتوں سے کروا لیتا ہے، اور یہ تاریخ کی گواہیاں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اور جناب سیدہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال جناب سیدہ کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے ہیں، اور سیدہ ناراض گئی ہیں، اور آخری پیغام خواتین کو دے کے گئی ہیں، انصار کی خواتین کو دے کے گئی ہیں، اور زہرا منتظر ہیں کوئی نسل آئے گی ایسی جو پرچم ولایت اٹھا کر 1400 سال کا تلف شدہ حق زندہ کر دے گی، 1400 سال کا غصبی حق میرا حاصل کر لے گی۔ اور اس میں نگاہیں سیدہ کی عورتوں کے اوپر لگی ہیں، چونکہ آخری پیغام عورتوں کو دے کر گئی ہیں، خواتین کو، نسائے انصار کو دے کر گئی ہیں کہ ناصرات طلب کر رہی ہیں۔ خاہران خواتین اسلام، یہ اعزاز اپنے نام کروا لیں تاکہ ان شرمندہ خواتین میں سے نہ ہوں آپ، ہم سب نہ ہوں۔ اس قلب نازنین کو، وہ قلب نازنین زہرا، وہ پاکیزہ دل ناراحت ہے، بیویوں ناراحت ہے، ناراض ہے وہ دل، اس دل کو رضا حاصل اور چیزوں سے نہیں ہوتی، اسی چیز سے ہوتی ہے جس سے ناراضگی ہوئی ہے، جس کے نہ ہونے سے ناراضگی ہوئی ہے اسی کے قیام سے راضی ہو جائے گی۔ وہ دل وہ راضی ہونا چاہیے، دل زہرا راضی ہونا چاہیے۔ خواتین اپنا مقام، اپنا کردار سمجھیں، بنائیں، ادا کریں۔ الحمدللہ آپ کے لیے میدان خداوند تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، اور خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے عہد میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اور اپنے اپنے علاقوں میں اور مختلف مقام پر یہ میدان دیا ہے، ان میں سے ایک یہ حوضہ مبارکہ ہے خواتین کا۔ یہ مرکز ہے، انشاءاللہ پھیلے گا، پورے ملک کے اندر پھیلے گا، یہ سلسلہ پھیلے گا، یہ نہضت، یہ تحریک خواتین کی پھیلے گی انشاءاللہ۔ یہ جامعہ آپ جس میں تشریف فرما ہیں، یہ خواتین ہی نے شروع کیا ہے۔ اس کی یہ بلڈنگ جس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک محترمہ انہی نے پہلا قدم اٹھایا۔ جب ہم سنگ بنیاد رکھ رہے تھے اس وقت اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے ہاتھ والے، لیکن چونکہ ضروری تھا اس کو شروع کرنا، آغاز کر دیا، اور وہ شاید تشریف فرما ہوں گی ابھی جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا۔ اور باہر جو ہاسٹل بن رہا ہے، جو آپ نے دیکھا ایک حصہ تکمیل ہو گیا ہے، اور دعا کریں انشاءاللہ باقی حصہ قریب تکمیل ہو جائے، اور اگلا پروگرام آپ کا انشاءاللہ اور زیادہ باشکوہ اور عظیم تر ہوگا،
وہ انشاءاللہ آپ اس تیار عمارت کے اندر انشاءاللہ کریں اور محفوظ عمارت کے اندر انشاءاللہ کریں۔ وہ بھی ایک بی بی نے شروع کیا، جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کیا ہے آپ کی خدمت میں، خواتین نے کیا۔ اور یہ سال جو گزرا ہے، ناانصافی ہوگی میں تاریخ کی خواتین کا ذکر کروں، لیکن موجودہ اس عہد میں جو موجود وہی عزم رکھتی ہیں اور وہی کردار و اسوے، ان کا ذکر نہ کروں یہاں پر، کہ یہ سال جو گزرا ہے 2016، اس میں اس جامعہ کے ساتھ تعاون میں اور عروۃ الوثقی اور جتنا بھی اس کا مجموعاً کام ہو رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والوں میں سے ایک خاتون ہیں، ایک محترمہ ہیں، بی بی ہیں، شاید وہ بھی یہاں موجود ہیں ابھی، چونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی کہ ان کا نام بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن وہ یہاں ہیں، یقیناً ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ تعاون کیا ہے، شاید وہ خود مصلحت نہ سمجھتی ہوں کہ ان کا نام پیش کیا جائے، جنہوں نے آپ کے تصور سے زیادہ معاونت کی ہے، نہ صرف ام الکتاب کے ساتھ بلکہ عروۃ الوثقی کے ساتھ بھی کی ہے، اور مسجد جو عظیم بن رہی ہے اس کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے انہوں نے۔ رجب کا پروگرام انشاءاللہ مسجد کے اندر تکمیل کر رہے ہیں، ہم دعا کریں وقت پر تیار ہو جائے انشاءاللہ، اور اس مسجد کا بھی آپ زیارت کریں گی اور اس کی بھی مشاہدہ کریں گی۔ خواتین آج بھی بڑھ کر قدم اٹھا بھی رہی ہیں اور اٹھا سکتی ہیں، اس سے بھی بڑھ کر اٹھا سکتی ہیں۔ پورے ملک کے اندر خواتین کے لیے میدان تعلیم و تربیت اور میدان کردار سازی، اسوہ فاطمی کے مطابق کردار سازی کا میدان آپ خواتین کے ہاتھوں سے انشاءاللہ انجام پائے، اور آپ خواتین کے ہاتھوں سے یہ جو عمارت ابھی بن رہی ہے اس کا سنگ بنیاد بھی خواتین نے رکھا ہے، وہ بزرگوار خاتون جنہوں نے قدم اٹھایا تھا اور جو موقع پہ موجود تھیں، بلکہ اس کے افتتاحی سنگ بنیاد کے پروگرام میں مرد شامل ہی نہیں ہوئے تھے، صرف خواتین ہی شامل تھیں، اور الحمدللہ آج اس شکل میں آپ اس کو مشاہدہ فرما رہی ہیں۔ یہ نمونہ ہے، یہ امید کی ایک کرن ہے، یہ خواتین کے عزم کی ایک علامت ہے، خواتین کے لیے ایک میدان بھی ہے اور خواتین کے ارادے اور عزم کی ایک علامت بھی ہے انشاءاللہ۔ اور جیسا پہلے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جب قومیں فاسد ہوتی ہیں تو خواتین کے ہاتھوں فاسد ہوتی ہیں، اور جب ملتیں اور امتیں تشکیل پاتی ہیں اور عروج پہ جاتی ہیں تو بھی خواتین کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے۔ آج تک پاکستان میں خواتین کا کردار بالعموم آپ نے دیکھا ہے میڈیا میں اور باقی میدانوں کے اندر کیسا رہا ہے، گھریلو زندگی میں، عام زندگی میں، سماجی زندگی میں، وہ قابل تحسین نہیں ہے۔ کچھ اختیار سے باہر ہیں، کچھ خواتین کے اوپر ٹھونسا گیا ہے یہ سب کچھ نظام، اور کچھ خواتین نے رضاکارانہ قبول کیا ہے اور اس سے باہر نہیں آئی ہیں۔ لیکن اب اللہ کا ارادہ لگتا ہے کہ سرزمین پر انشاءاللہ خواتین کے عزم و حوصلے اور خواتین کے ہاتھوں سے اس مملکت کی تعمیر کا کام انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اور میں بارہا سب مردوں کو بھی کہا، خواتین کو بھی کہا کہ آج کہیں بھی دنیا میں تشیع کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے، کوئی حماسہ خلق ہوتا ہے، اور پاکستانی ملت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں یہاں پر، واقعاً دل سے خوش ہوتے ہیں۔ ایران کے اندر اگر ملت ایران کوئی قدم اٹھائے، پاکستانی ملت اور خصوصاً تشیع پاکستان دل و جان سے خوش ہوتے ہیں۔ لبنان کے اندر اگر کوئی کامیابی انہیں نصیب ہوتی ہے، تشیع لبنان اگر کوئی قدم اٹھائے، تشیع پاکستان دل سے خوش ہوتے ہیں۔ عراق ہے، باقی جگہوں پر ہیں، جہاں پر کسی دنیا کے حصے میں کسی مسلمان پر، سنی شیعہ کسی کے اوپر بھی کوئی آفت پڑے، کوئی افتاد آئے، تو پاکستانی بالعموم اور خصوصاً تشیع پاکستان ان کے لیے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، دل سوزی کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ اپنا پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دوسروں کی نسبت یہ جذبات و احساسات ہیں، لیکن ایک کام جو ہونا رہتا ہے اور وہ یہ کہ ایک اب بدلیں، اس صورتحال کو بدلیں کہ عالمی طور پر خواتین و مرد تشیع عالمی سطح پر، عرب دنیا اور دوسرے مقامات پر وہ
اعلیٰ ترین قدم اٹھائیں اور ہم فقط یہاں خوش ہوں، اس سے اب رخ پھیر دیں حالات کا، اور وہ یہ کہ خواتین پاکستان، مخدرات پاکستان، نساء پاکستان، ملت پاکستان، امت پاکستان، تشیع پاکستان اب قدم اٹھائے، ایسا قدم اٹھائے کہ عالمی تشیع بلکہ پورا عالم اسلام خوشی سے جھوم جائے۔ یہ قدم آپ اٹھا سکتے ہیں، ان کو بھی موقع دیں خوش ہونے کا، اور آپ کے اور یہ یقین ہے مجھے انشاءاللہ جس دن آپ خواتین نے عزم کر لیا اور عہد وفا جناب سیدہ سے باندھ لیا اور اپنا میدان آپ نے سنبھال لیا، انشاءاللہ اس دن پاکستان کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس دن وہ عظمت کا سفر شروع ہو جائے گا، عزت کا سفر شروع ہو جائے گا، اور جب کوئی قوم عزت کا راستہ اپنا لیتی ہے، خدا اسے عزت کا مقام و نتیجہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ جب آپ پاکستان میں پوری ملت کے سامنے اسوہ بن کر، اسوہ حسنہ بن کر، اور کردار زہرا انشاءاللہ اپنا کر، بیداری کا عمل شروع کر کے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اپنی اس قوم کو اس بام عروج تک پہنچائیں جس کی یہ مستحق ہے اور جس کی شایان شان ہے۔ مزید خواتین سے جو امور تعلق رکھتے ہیں فراوان ہیں، ان کو اب سب کو میں یہاں ذکر نہیں کرتا، وقت قلیل ہے، کم ہے ہمارے پاس، اور آپ نے دور دراز واپس بھی جانا ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس سفر میں اور ہر مقام پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ بحق اسماء حسنہ خود، پروردگارہ بحق انبیاء، بحق اہل البیت، بحق رسول اللہ، بحق شہداء، بحق صدیقین، بحق اہل البیت، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، امت اسلامیہ پروردگارہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، جو فتنہ گر ہیں ان کو فتنوں سمیت محو فرما، فتنہ تکفیریت کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوندہ ملت بحرین کی مدد فرما، ملت یمن کی مدد فرما، ملت شام کی مدد فرما، ملت عراق کی مدد فرما، ملت فلسطین کی مدد فرما، ملت افغانستان کی مدد فرما، ملت کشمیر کی مدد فرما، پروردگارہ ملت نائجیریا کی مدد فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد اس مملکت پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ خداوندہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کو فرقہ واریت سے نجات عطا فرما، تفرقے اور نفاق سے آزادی نصیب فرما۔ خداوندہ ملت پاکستان کے اندر بیداری عطا فرما، ملت پاکستان ان خواتین کے اندر بیداری عطا فرما، ان خواتین کو پروردگارہ اپنے حفظ و پناہ میں ہر قسم کے شر و بلا سے محفوظ فرما، ان کے دامن عفت و عصمت کو محفوظ فرما۔ خداوندہ ان خواتین کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں ایک عالی ملت کی پرورش کی توفیق عطا فرما، ان کے دامن سے ایک امت پسندیدہ خدا بننے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ یہ مرکز علمی خواتین کے لیے خداوندہ اس کو تکمیل فرما،
اس کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما اور اس کی تکمیل میں مومنین و مومنات کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے پروردگار آپ کو جہاں بھی ہوں، تمام خواتین کو اس ملت کی تمام دنیا میں پروردگار اس روز مبارک اس بی بی طیبہ کے صدقے خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے دامن پناہ میں محفوظ فرمائے، اور وہ خواتین جو نادانی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے کسی بھی ایسے عمل میں گرفتار ہو چکی ہیں، پروردگار اپنی رحمت واسعہ کے صدقے بی بی دو عالم کے صدقے ان کو اس شر و فساد سے نجات عطا فرما۔ جو خواتین دل میں ارادے رکھتی ہیں، چاہتی ہیں راہ خدا میں قدم اٹھائیں اور ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، خدا بندہ ان تمام رکاوٹوں کو اس بی بی دو عالم کے صدقے ان کے راستوں سے ہٹا۔ خدا بندہ ان مردوں کو توفیق دے کہ ان خواتین کو میدان عمل میں رکاوٹ نہ بنے۔ خدا بندہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما۔ آپ اپنی سلامتی کے لیے، جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے، فرزند سیدہ امام عصر کی خوشنودی کے لیے، اور اس ملت کی موفقیت کے لیے، اور اس مرکز کی کامیابی کے لیے، اور یہ سلسلہ بیداری جو پھیل رہا ہے اس کے وسعت کے لیے، اور آپ اپنے سفر میں سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے فاطمی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔